الذکر فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا۔ اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے، اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تبھی تذکیر کی جائے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا نا۔ آپ تذکیر فرما رہے ہیں، نئی وحی آ گئی ہے، اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے، وہ جن کو پرواہ نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کے اندر اور جو ہے ایمان جو ہے بڑھے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، البتہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، وہ اس سے اپنا پہلو کترا جائے گا، وہ پہلو موڑ لے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھونکا جائے گا، داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ لا تبقی ولا تذر، سورہ مدثر میں جو آیت آئی تھی، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں اس کو موت آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ، یہ مضمون بھی آگے اب پھیلے گا اور بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، بے شک کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یعنی انسانی روح جو ہے وہ اس جسم میں جب قید کی گئی ہے، بنایا گیا بہت بلند، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر ڈالا ہے اس میں، اس حیوانی جسد کے اندر، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی، یہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، ہر انسان کو تزکیہ کرنا ہوگا، فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا، کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا، اپنے نفس کا ضبط نفس کا سامان کرنا ہوگا، کچھ اپنی روح کی تقویت کا سامان کرنا ہوگا، جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور اس حیوانی وجود ہے اسے ذرا کمزور کرو، تھوڑا سا مزمحل کرو، تاکہ اس کا دباؤ جو ہے اس روح ربانی کے اوپر، اس بدن میں کچھ کمی آئے۔ رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری، اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو، اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی، زندہ ہوگی، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ ہے عمل تزکیٰ۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے لیا نام، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعے کے اندر۔ پہلے جو ہے تذکیر کے لیے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جو تذکیر کے لیے ہے۔ چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں، حضور کا معمول کیا تھا جمعے کے لیے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ آیات القرآن ویذکر الناس، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ خطبے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر، کوئی تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے۔ میرے نزدیک یہ کہ جو 2 رکعتیں ہیں ظہر کی، اس کے قائم مقام ہے یہ 2 خطبے۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض، اور جمعے کی رہ گئی 2، تو 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو 2 خطبے بناتے تھے، لیکن اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، ویذکر الناس، لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ اور اس میں معاملہ کیا تھا؟ از دل خیزت بر دل ریزت، زبان کا حجاب تھا ہی نہیں، حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی، تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں، اس کا مفہوم بتانا پڑتا ہے، تب ترجمہ کرنا پڑے گا، کوئی نحوی اشکال ہو وہ بتانا ہوگا، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، مختصر ترین خطبہ ہوتا تھا، اور اس میں تذکیر، یاد دہانی۔ اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں، گویا کہ وہ پہلی ساعت میں مسجد میں آ گئے جمعے کے روز، ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے۔ جو دوسری ساعت میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی کا، تیسری ساعت میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا، چوتھی ساعت میں آئیں گے ان کے لیے ایسا ہے کہ ایک جو مرغی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور جو 5ویں میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اس کے بعد جو آتا ہے
تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ. اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا، خطاب نہیں. ہمارے ہاں تو پھر دو چیزیں ہو گئی، ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ. جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں. یستمعون الذکر، وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں. یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا. اب اس میں جو تعویل کی علماء نے، اور علماء میں سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساعتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساعتیں ہیں یہ، اگرچہ مجھے اختلاف ہے ان کی رائے سے. البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی، فضیلت گئی. فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعے کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں. اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا. تو وہ ہے کہ ذکر اسم ربہ، پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا، ذکر کیا، پھر نماز پڑھی. یہ ترتیب گویا کہ جمعے کے اندر ہو رہی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے یہی کہا تھا نا کہ بما قدم واخر، کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا، سارا فیصلہ تو اس میں ہے. مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے. یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، بونس ہے. لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آپ گئے. بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے. تو اس حوالے سے بل تؤثرون الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تمہارا اصل مرض یہ ہے تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو، اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد، تکلیف بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی. اور آخرت کی نفع نقصان بھی قرض ہے، ادھار ہے، اس کی تکلیف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی. انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں. وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر، وہ جلائیں گے اس وقت، لیکن انگارے بھر اس وقت رہے ہو. جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر، ما یاکلون فی بطونہم الا نار، وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، لیکن اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہے، شوگر کوٹڈ ہے، اوپر اس کے انسولیشن ہے، وہ آپ کے معدے کو جلاتی نہیں جا کر، لیکن وہی ہے تو آگ. بہرحال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں. اصل میں یوں سمجھیے کہ جو کانٹے کی بات ہے وہ یہ ہے، جو اصل شے ہے ہدایت اور ضلالت کی جو بات ہے، راز وہ یہ ہے کس کو مقدم کس کو مؤخر، دنیا یا آخرت. صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف اولا یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے، ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے. تو موسیٰ کے صحیفے ہمیں معلوم ہے، ابراہیم کے نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری ایک رائے ہے کہ جو ہندوؤں کے ہے اپنشد، وہ میرے نزدیک صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی بدلی ہوئی شکلیں. سورۃ